السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب کا اسلام قبول۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے طاقتور اور نہایت بہادر اور دلیر آدمی تھے۔ اسلام لانے سے پہلے وہ اسلام کے سخت مخالف تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اسلام کے تئیں ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہی رہوں گا۔ چنانچہ انہوں نے تلوار کو میان سے نکالا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکل گئے تھے۔ راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی جس نے اپنے اسلام لانے کو چھپا رکھا تھا۔ انہوں نے عمر کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، اے عمر، ایسی حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ صحابی نے کہا، کیا بنی عبد المطلب آپ کو چھوڑ دیں گے؟ عمر نے کہا، شاید تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے۔ صحابی نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اے عمر، میں جانتا ہوں کہ تم قبل اس کے کہ محمد کے پاس جاؤ اور انہیں قتل کرو، اس سے پہلے تم اپنے گھر والوں کو خبر لو اور انہیں قتل کرو۔ عمر نے کہا، کس کی خبر لوں؟ صحابی نے کہا، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ عمر نے کہا، کیا تو بھی ایمان لے آیا ہے؟ صحابی نے کہا، ہاں۔ یہ سنتے ہی عمر فوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں خباب بن عرط ان کی بہنوئی سعید بن زید اور بہن فاطمہ کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کے بہنوئی سعید نے جیسے ہی دروازہ کھولا، عمر نے انہیں پکڑ کر اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تو بے دین ہو گیا ہے۔ سعید نے کہا، اے عمر، یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے علاوہ ہو تو۔ اتنا سننا تھا کہ عمر نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن سے رہا نہ گیا، وہ دوڑ کر اپنے شوہر کو عمر سے چھڑانا چاہا تو بہن سے کہا، تو بھی دین ہو گئی ہے؟ بہن نے کہا، اے عمر، یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے علاوہ ہو تو۔ اتنا کہنا تھا کہ انہیں بھی مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ ان کی بہن کے ہاتھ سے قرآن نیچے گر گیا تو عمر نے کہا، اے بہن، یہ قرآن ہمیں دو۔ بہن نے کہا کہ تو مشرک اور نجس ہے، اس کے لیے جاؤ، پہلے وضو کرو اور پھر اسے پڑھو۔ چنانچہ حضرت عمر نے وضو کیا اور پھر قرآن کی سورۃ طٰ کی ابتدائی آیت پڑھی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی کی تلاوت کی۔ ان آیت کا پڑھنا تھا کہ ان کے دماغ کو ان آیت نے تبدیل کر دیا اور کہا، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور کہا، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں۔ چنانچہ خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکل کر آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا، کون؟ جواب دیا، عمر۔ صحابہ کرام اجمعین ڈر گئے اور چھپ گئے، لیکن حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کا مقابلہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ، انہیں آنے دو۔ وہ داخل ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑا اور فرمایا، اے ابن خطاب، اب وقت آ گیا ہے۔ عمر نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان
रसूलुल्लाह है। इतना कहना था कि सहाबा कराम ने इतनी तेज़ तकबीर कही कि मस्जिद हराम में बैठे हुए लोग को सुनाई दी। उमर के इस्लाम लाने से इस्लाम को इज़्ज़त मिली और मुसलमानों को तक़वियत पहुँची। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के इस्लाम के लिए हमेशा दुआ करते थे और कहते थे, ऐ अल्लाह उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हस्साब के ज़रिए इस्लाम को तक़वीम पहुँचा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। हबशा की तरफ पहली हिजरत। रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हबशा के बादशाह के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर ली कि वह आदिल और इंसाफ और बादशाह है और किसी पर जुल्म नहीं करता। जब आप बादशाह से मुतमईन हो गए तो मुसलमानों को हिदायत दी कि हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। इस हिदायत के मुताबिक मुसलमानों ने माह रजब सन 5 नबूवत में हबशा की तरफ हिजरत की। इसमें 12 मर्द और 4 औरतें शरीक थी। इस काफिले के सरदार उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। नेज़ इनके साथ इनकी बीवी रुक़ैया बिन्त मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। यह सैयदना इब्राहीम और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के बाद पहला घराना था जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की थी। यह लोग मक्का से रात के अंधेरे में चुपके से निकले और जिद्दाह के जुनूब में वाक़े शोबियह के बंदरगाह का रुख किया। किस्मत की बात यह है कि वहाँ 2 तिजारती जहाज़ मौजूद थे। ये लोग उन पर सवार होकर हबशा पहुँच गए। इधर कुरैश को जब इनके जाने की इत्तला मिली तो वह गज़बनाक हुए और फ़ौरन आदमी को भेजा कि उन्हें पकड़कर मक्का में लाया जाए और उन्हें सख्त अज़ाब दिया जाए ताकि वह अल्लाह का दीन छोड़ दें। लेकिन अल्लाह की मसलिहत देखिए कि उनके पहुँचने से पहले मुसलमान समंदर में दूर जा चुके थे, लिहाजा यह लोग साहिल तक जाकर नामुराद वापस आ गए। हबशा की तरफ दूसरी हिजरत। पहली हिजरत के साल ही माह रमज़ान 5 नबूवत में एक रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम तशरीफ़ लाए। इस वक्त काबा के आसपास कुरैश के बहुत से सारे लोग जमा थे। इनमें उनके सरदार बड़े बड़े लोग भी शरीक थे। सूरह नजम अभी ताज़ा उतरी थी। आपने उनके दरमियान अचानक खड़े होकर इस सूरत को तिलावत शुरू कर दिया। ऐसा बेहतरीन कलाम उन्होंने कभी नहीं सुना था क्योंकि वह लोग बाज़ लोगों की बातों पर अमल करते थे, कुरान न सुनने पर मुसरे थे। अब जो अचानक उनके कानों से यह सूरत टकराई तो उन्हें बेखुद हो गई। वह दम बखुद होकर सुनते रह गए। सूरह के आखिर में जब डांट डपट वाली आयत आई तो दिलों पर कपकपी तारी हो गई और जैसे ही आपने आयत करीमा पढ़कर सजदा किया, फसजुदू लिल्लाहि वअबुदू, अल्लाह के लिए सजदा करो और इबादत करो, तो सब के सब सजदारेज हो गए। इस वाक़े की खबर हबशा तक पहुँची लेकिन हकीकत के बिल्कुल खिलाफ थी, यानी उन्हें मालूम हुआ कि अहले कुरैश मुसलमान हो गए। चुनांचा वह लोग मक्का इसी साल वापस होने के लिए लगे, लेकिन जब मक्का से इतने करीब आ गए कि सिर्फ एक घड़ी का फासला बाकी रहा तो हकीकत हाल का इल्म हुआ। कुछ लोग वहीं से दोबारा हबशा चले गए और कुछ लोग छुप छुपा कर कुरैश के किसी आदमी की मदद लेकर मक्का में दाखिल हो गए। इस वाक़े के बाद कुरैश की तरफ से मुसलमानों पर सख्तियाँ और बढ़ गई क्योंकि एक तरफ उन्होंने मुसलमान के साथ बेखुदी में जो सजदा कर लिया था उस पर उन्हें पछतावा था और दूसरी तरफ मुसलमान के साथ नजाशी बादशाह ने जो हुस्न सलूक किया था उसकी भी उन्हें जलन थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मामलात में पेश नज़र सहाबा कराम से फरमाया कि दोबारा हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। फिर मुसलमानों ने दोबारा हबशा की तरफ हिजरत की तैयारी शुरू कर दी और ये हिजरत पहली हिजरत के बनिस्बत ज़्यादा वसी और
پر مشقت تھی کیونکہ قریش چوکنا تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر جمائے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے بھی زیادہ ہوشیار ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس سفر کو آسان کر دیا اور ان کی ساری تدبیریں کے باوجود مسلمان حبشہ پہنچ گئے۔ اس ہجرت میں 83 مرد، 18 عورتیں، 19 عورتیں شریک تھیں۔ السلام علیکم۔ یوں تو ظلم کرنا بڑے گناہ کا کام ہے۔ ظلم ہرگز نہیں کرنا چاہیے، مگر ظلم بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے، یہ نہایت اعلیٰ ظرف کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس وقت کی بہت ساری مسائلیں موجود ہیں۔ آپ نے امت کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح معافی طلب کرنا بھی سکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو اس طرح کرو کہ اے اللہ، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا ہے، نہایت کرم والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس اے عیبوں سے چشم پوشی فرمانے والا، تو مجھے معاف فرما دے۔ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دینے کی جو تاکید فرمائی، آپ نے اپنی زندگی میں اس کا وہ نمونہ پیش کیا جو قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے مثال بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لوگوں پر رحمت، شفقت اور قصورواروں کو معاف فرماتے گزری۔ پھر یہ سلوک صرف مسلمان ہی تک محدود نہ تھا، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو اور درگزر ہی کا معاملہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایسے موقع پر بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کی زیادتیوں کا پورا بدلہ لے سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو بت پرستی چھوڑنے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے طرف بلایا تو انہیں یہ بات سخت ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے۔ ایک بڑھیا کا معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر کے قریب سے گزرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے کی گستاخی کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی برا بھلا نہ کہا اور نہ کبھی بد دعا دی۔ ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اور اس کی عیادت کی اور جب تک وہ بیمار رہی اس کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ وہ آپ پر ایمان لے آئی۔ کفار کی دشمنی کی حد یہ تھی کہ حرم شریف میں بھی جہاں بدترین دشمن کو بھی کچھ نہ کہا جاتا تھا، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ آپ کے دشمن ایک بار نماز کے دوران گردن مبارک میں چادر ڈال کر بے دردی سے گھسیٹا۔ ایک اور موقع پر جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو اس نے اونٹ کی اونچ لا کر گردن مبارک پر رکھ دی۔ ان سب ذلیل حرکتوں کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بد دعا نہ دی، ان سے انتقام نہ لیا۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اکیلے آرام فرما رہے تھے کہ ایک کافر موقع پا کر ننگی تلوار لے کر آپ کے سر پر آ کر کھڑا ہوا اور للکار کر بولا، بتا اب تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے نہایت اطمینان سے فرمایا، میرا اللہ۔ یہ سن کر کافر
پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی اور اس سے پوچھا، اب تو بتا، تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ سن کر وہ خوف سے کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ آپ نے تبسم فرماتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تبلیغ دین کے لیے مکہ کے پاس طائف نام کے ایک بستی میں تشریف لے گئے تو وہاں کے سرداروں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے آوارہ لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے۔ ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور نالین مبارک خون میں لت پت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت زید بن حارث نے عرض کیا کہ آپ ان ظالموں کے لیے بد دعا کر دیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ بد دعا نہ کی بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، آپ اجازت دیں تو اس بستی کے لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان پیش دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلیں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ واحد لا شریک لہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو اور درگزر کی ایک مثال اور وہ واقعہ بھی ہے جب مکہ فتح ہوا اور آپ فتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو وہ لوگ جنہوں نے قیام مکہ کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو شدید ترین اذیتیں دی تھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، آج اپنے ظلم یاد کر کے لرز رہے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انہیں پوری سزا دے سکتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان لوگوں کو معاف کر دیا، ان سے کوئی بدلہ نہ لیا، ان سب کو معاف کر دیا۔ ہندا نامی اس خاتون کو بھی معاف کر دیا جس نے غزوہ احد کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سیدنا شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کے مطالعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو قصور معاف کر دیا کریں اور کسی سے بدلہ نہ لیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کا عیب نہ بیان کریں، بلکہ ان کے عیبوں کو ہم چھپائیں، ان سے ہم دشمنی نہ کریں، ان کو ہم بھلائی کا راستہ اپناتے رہیں۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا، اپنی رعایا پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا، بے شمار لوگوں کو قید میں ڈال رکھا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اس کے جسم پر ایک ایسا پھوڑا نکلا جس میں سخت جلن تھی۔ بادشاہ نے ہزاروں علاج کرایا لیکن پھوڑا ٹھیک ہونے کے بجائے اور بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ بادشاہ اس پھوڑے کی تکلیف سے سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ مایوسی کی حالت میں بیٹھا تھا کہ ایک درباری نے اسے ایک بزرگ کا پتہ بتایا جو اپنی نیکی اور دعا کی قبولیت کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ بزرگ دعا کر دے تو ممکن ہے آپ کو اسے شفا مل جائے گی۔ بادشاہ نے اس بزرگ کو دربار میں بلایا اور درخواست کی کہ اس کے لیے دعا کرے۔ بزرگ نے کہا، اے بادشاہ، مجھے ایک شخص کی دعا ان لاکھوں مظلوموں کی بد دعاؤں کا مقابلہ کس طرح کر سکے گی جو تیرے ہاتھوں تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہیں؟ جب تک تو ان مجبوروں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم نہیں کرے گا۔
بادشاہ پر بزرگ کی باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام قیدیوں کو فوراً رہا کیا جائے اور آئندہ کسی بے گناہ پر سختی نہ کی جائے۔ جب بزرگ کو اطمینان ہو گیا کہ تمام قیدی رہا ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تو نے اگر اس بادشاہ کو اسی لیے تکلیف میں مبتلا کیا تھا کہ تیرے بندوں کو تکلیف دے رہا تھا، تو اب اس نے اس برائی سے توبہ کر لی، تو بھی اس کی تکلیف دور فرما دے۔ ابھی بزرگ دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بادشاہ کو شفا عطا فرمائی۔ بادشاہ نے حکم دیا بزرگ کی خدمت میں زیر و جواہرات پیش کیا جائے۔ بزرگ نے ان زیر و جواہرات کو ٹھکراتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان جواہرات سے تیرے مرض کا کوئی تعلق ہے۔ میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ رعایا پر کبھی دوبارہ ظلم و ستم نہ کرنا، ورنہ تو دوبارہ بیمار ہو جائے گا اور پھر شاید کسی کی دعا بھی تجھے فائدہ نہ پہنچا سکے۔ انسان ایک بار پھسل کر تو سنبھل سکتا ہے، لیکن بار بار پھسلنے والا اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ ایک غریب آدمی ایک دولت مند آدمی کے دروازے پر جا کر سوال کیا کہ مانگنے سے تو مجھے خود نفرت ہے، مگر کیا کروں؟ بچوں پر 3 دن کا فاقے گزر گئے ہیں، مجبور ہوں کر آپ کے دروازے پر آیا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کیجیے، آپ کی مہربانی سے 4 آدمی کی جان بچ جائے گی۔ وہ دولت مند بڑا کنجوس تھا، بھلا یہ باتیں کب سنتا۔ اس نے مدد کرنے کی بجائے غریب کو دھکے دے کر نکال دیا۔ یہ بیچارہ ذلت سہ کر نامراد واپس ہوا۔ زمانہ سدا ایک سا نہیں رہتا، وقت کا یہ پھیرا دیکھو کہ جو دولت مند تھا وہ 2 ہی برس میں غریب ہو گیا۔ نوکر چاکر بھی مجبور ہو کر دوسرے کے یہاں ملازم ہو گئے۔ ایک نوکر نے جس آدمی کے یہاں ملازمت کی وہ بڑا نیک دل اور سخی تھا، فقیروں کی حاجت پوری کرتا اور غریبوں کی جی کھول کر مدد کرتا۔ ایک رات 10 بجے کا وقت تھا، ایک تو قیامت کی سردی، اس پر موسلادھار بارش جو تھمنے میں نام نہ لے رہی تھی۔ لوگ اپنے گھر دروازے بند کر کے بستروں میں دبکے پڑے تھے کہ سخی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک بوڑھا فقیر آواز دے رہا تھا، اگرچہ نا وقت تھا مگر ملک نے فقیروں کو ٹھہرنے کے لیے کہا اور نوکر کو آواز دی کہ بوڑھے کو فوراً کھانا کھلاؤ۔ نوکر کا حکم بجا لایا اور جب واپس ہوا تو آقا نے کیا دیکھا کہ وہ ذرا وقت اور قطاروں رو رہا ہے۔ رونے کا سبب پوچھا تو نوکر بولا، میں جس فقیر کو روٹی دے کر آیا ہوں وہ آپ سے پہلے میرا آقا تھا، ابھی 2-3 برس گزرے ہیں کہ اس کے دروازے پر گھوڑے نہنہاتے تھے اور اندر باہر دولت کی بارش ہوتی تھی، آج یہ حال دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ سخی بادشاہ نے کہا، ذرا میں بھی دیکھوں وہ کون ہے۔ گھر سے باہر نکلا تو فقیر کو پہچان کر بے اختیار پکار اٹھا، میاں بوڑھے، ذرا دیکھو تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں وہی غریب آدمی نہیں ہوں کہ ایک بار 3 دن کے فاقے سے تمہارے یہاں گیا تھا اور تم نے دھکے دے کر نکلوا دیا تھا؟ بوڑھا فقیر اسے دیکھ کر رو دیا، بولا، ہاں میں وہی بد نصیب ہوں، میں نے خدا کے خوف کے پرواہ کیے بنا اور اس حال کو پہنچ گیا۔ جو چاہتے ہو کہ تم باوقار بن کے رہو تو زندگی میں کفایت شار بن کے رہو۔ دیا ہے رب نے تو بے شک تم اس کو خرچ کرو، مگر بقدر ضرورت ہو، بے حساب نہ ہو۔ جہاں سے تنگ ہو چادر وہیں سمٹ جاؤ،
جہاں سے تنگ ہو چادر وہیں سمٹ جاؤ، بہت زیادہ نہ تم پیر اپنے پھیلاؤ۔ وہ چاہے تیل ہو بجلی ہو چاہے پانی ہو، نہ کوئی چیز ہو جائے سمجھ کے صرف کرو۔ خدا نے صاف کہا ہے یہ بیچ قرآن کے، فضول خرچ جو ہیں بھائی ہیں وہ شیطان کے۔ جو شاہ خرچ تھے دنیا میں وہ ذلیل ہوئے، جو جانتے تھے کفایت وہ خود کفیل ہوئے۔ ایک قاضی کا واقعہ۔ دمشق میں ایک سوداگر ریشمی کپڑے کا بیپار کرتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ ریشمی کپڑا اہم راہ لے کر ایک قافلے کے ساتھ دمشق کو چلا۔ راستے میں بیمار ہو گیا۔ ساربان سے کہا میں بیمار ہوں، قافلے کے ساتھ نہیں جا سکتا، یہیں راستے میں قیام کرتا ہوں، 2-4 دن میں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، دوسرے قافلے کے ساتھ چلا آؤں گا، تم مہربانی فرما کر اسی طرح لدا لدایا سامان اپنے اونٹ پر لے جاؤ، دمشق پہنچ کر میرا انتظار کرنا، جب آؤں گا تم سے لے لوں گا۔ اونٹ والے نے یہ بات منظور کر لی اور جب چل دیا۔ چند روز میں دمشق پہنچ گیا۔ ایک کارواں سرائے میں قیام کیا۔ 2-4 دن تک سوداگر کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ آیا تو اس کی نیت میں خراب ہو گئی۔ دل میں کہا معلوم نہیں سوداگر زندہ ہے یا نہیں، اور اگر جیتا جاگتا آ بھی گیا تو اس کے پاس کیا ثبوت ہوگا کہ یہ مال اس کا ہے۔ یہ سوچ کر اونٹ والا بازار گیا اور بازار میں پہنچ کر ایک دکاندار کے ہاتھ ریشمی کپڑے کے سب تھان اونن پونن دام کو بیچ ڈالے اور روپیہ لے کر روانہ سرائے کو واپس آیا۔ یہاں آ کر اونٹ بھی بیچ ڈالا اور اب بالکل مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ 8-10 روز کے بعد سوداگر پہنچا، اونٹ والے سے اپنا مال مانگا۔ اونٹ والے نے کہا میں نے آپ کے ریشمی تھان کب لیے اور کس کے سامنے لیے؟ میں نے تمام عمر میں کبھی حلب دیکھا بھی نہیں۔ سوداگر یہ سن کر بہت پریشان ہوا، اسے پکڑ کر قاضی کے روبرو لے گیا اور جب ماجرا بیان کیا، قاضی نے اونٹ والے کی طرف مخاطب ہو کر کہا کیا وجہ ہے کہ تم اس سوداگر کو مال نہیں دے رہے ہو؟ اونٹ والے نے کہا جناب من یہ بڑا ہی قریبی شخص ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا پیٹ پالتا ہے۔ میں آپ کے روبرو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج سے پہلے میں نے اس کی شکل تک کبھی نہیں دیکھی۔ یہ جو کہتا ہے کہ میرے اونٹ پر حلب سے اسباب لاد کر لایا ہے، یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ نہ تو میرے پاس کوئی اونٹ اور نہ میں نے کبھی ساربانی کی ہے، بصرے کا رہنے والا ہوں، یہاں سیر کی غرض سے آیا ہوں۔ اس شہر میں اجنبی سمجھ کر اس نے تہمت لگائی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو 10-20 روپے میرے پاس ہے مجھ سے جھاڑ لے، میں تالیاں بجاؤں یا یہاں پریشان رہوں، میرا انصاف حضور کے ہاتھ میں ہے۔ قاضی نے سوداگر سے کہا بولو تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ سوداگر نے کہا جناب قاضی صاحب آپ اس شخص کی قسموں پر نہ جائیں، یہ بڑا مکار ہے، فریبی اور جعلساز ہے۔ حلب میں نے اس کا اونٹ کرائے پر لیا، دمشق کو روانہ ہوا، راستے میں بیمار پڑ گیا، خود ٹھہر گیا، اسباب اس کے سپرد کیا، یہ اسباب لے کر یہاں آ گیا، اس نے اسباب بھی بیچ ڈالا اور اونٹ بھی کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا، اب الٹا مجھے جھوٹا بتاتا ہے، میرا انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ قاضی نے دونوں کا بیان سنا، کچھ دیر سوچا، پھر سوداگر کی حرکت طرح مخاطب ہو کر
کہا یہ صحیح ہے، اور جو کچھ تم نے کہا ہے یہ غلط ہے۔ جاؤ اپنے اپنے گھر کی راہ لو، اور اگر آئندہ پھر ایسی شکایت ہمارے پاس لاؤ گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ یہ سن کر دونوں عدالت سے چل دیے۔ اونٹ والا اپنی کامیابی پر نہال اور سوداگر اپنی ناکامی پر نٹلا رہا تھا۔ ابھی دونوں شخص تھوڑی دور گئے تھے کہ قاضی نے آواز دی، اونٹ والے ذرا ایک بات سنتے جاؤ۔ اونٹ والا خوشی کے دھن میں جا رہا تھا۔ اسے یہ یاد نہ رہا کہ میں قاضی صاحب کے سامنے ابھی انکار کر چکا ہوں کہ میرے پاس نہ کبھی اونٹ تھا اور نہ میں نے کبھی ساربانی کی ہے۔ جھٹ الٹا پھرا اور مسند کے سامنے آ کر پوچھا، فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ یہ سن کر سب لوگ ہنس پڑے اور قاضی کے عقل و فراست پر تحسین کرنے لگے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اونٹ والے کے 100 درے لگایا جائے اور اس کی تلاشی لے کر جتنا روپیہ پیسہ اس کے پاس نکلے یہ سب سوداگر کے حوالے کر دیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ پہلے تو تلاشی لی گئی اور جو روپیہ اس کے پاس نکلا سب اس تاجر کو دلوا دیا گیا، پھر 100 درے لگائے گئے۔ سوداگر ہنسی خوشی اپنے مال کی قیمت اور اونٹ کے دام لے کر گھر واپس آیا اور اونٹ والا درے کھا کر روپیہ پسینہ چھنوا کر روتا پیٹتا عدالت سے فرار ہوا۔